برلن کے اس تاریخی محل کے آنگن میں کلاسیکی مغربی موسیقی تو اکثر سنائی دیتی ہے، لیکن یہاں بینجو پر بجنے والی بلوچی لوک موسیقی کی سریلی دھنوں نے تو ایک انوکھا سما باندھ دیا۔ بینجو نواز استاد نور بخش اور ان کے ساتھیوں نے جرمن دارالحکومت میں حاضرین پر جیسے سحر طاری کر دیا۔ استاد صاحب کی بہت بڑی فین ہوں، بٹ انفارچونیٹلی ہمیں انڈیا میں انہیں سننے کو نہیں ملتا ہے۔ یہاں پہ میں کیونکہ پڑھائی کر رہی ہوں اور ہوں یہاں پہ، جیسے ہی مجھے پتہ لگا وہ آج یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ آئی اور میں بہت خوش ہوں۔ بہت ہی عمدہ پرفارمنس تھا۔ استاد صاحب کو دیکھ کے دل خوش ہو گیا، مطلب جب انہوں نے پہلی بار اسٹارٹ کیا بجانا اسی ٹائم لگا کہ بس بھائی ہو گیا، سورگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم، آئی ایبسلیوٹلی لو ان کا میوزک، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہر رنگ ہر نسل کے لوگ ہوتے ہیں اور بغیر کسی زبان کی تفریق کے آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں، آپ اس پہ ناچ سکتے ہیں۔ استاد نور بخش اور اس کی ٹیم نے ایسے جلوہ دکھایا کہ آپ کو بس ہی انجوائے، ہم لوگوں نے صرف انجوائے کیا یہاں پہ۔ ان کے جذبات سمجھ آ رہے تھے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے، مجھے بہت مزہ آیا۔ بلوچستان میں مکران سے تعلق رکھنے والے استاد نور بخش ایک سادہ لوح فنکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے لیے بینجو صرف آلہ موسیقی نہیں بلکہ اظہار خیال کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ بینجو کا اتنا ابھی میں تو بوڑھا ہو گیا، اتنا تو جب تک مجھے شوق ہے، اگر ایک خیالات میرے دل پہ آتے ہیں، اگر میں اپنا خیالات پورا کر رہا ہوں، بینجو کو میں ساتھ میں کروں، اسی خیالات پہ اسی ٹیم سے ہمارا خیالات بھی جاتے ہیں۔ میرے ذہن اس کے اوپر بہت رکھا ہے، اگر پرندے کا آواز ہو جائے میں سنے تو اس کو بھی بجا میں سکتا ہوں، اگر دوسرا وہ جائے بھی میں بجا سکتا ہوں، جنگل کا، پہاڑ کا، ندیوں کا، ہم جنگل کا بندہ تھا نا، جنگل سے چکر مکر لگاتی آتا ہے۔ باقی بینجو کے اتنا بینجو کے ایسا خوشی ساز ہے، ایسا ساز ہے، وہ بجانے والے کو اگر یہ بینجو کو بجاتے ہو اچھا طریقے سے اس کو جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ بینجو ایسا ساز ہے، بلوچی چیز ہے۔ استاد نور بخش بینجو پر دھنیں تو 12 برس کی عمر سے بجا رہے ہیں، لیکن انہیں عالمی شہرت 70 برس سے زائد کی عمر میں جا کر ملی، اور اس بات کا سہرا ان کے ایک مداح دانیال احمد کے سر جاتا ہے، جو خود بھی ایک سازگر ہیں۔ میں نے استاد کی ویڈیو دیکھی تھی 2018 میں ایسے ہی نیٹ پہ، اور اس دن سے ہی مجھے تھا شوق کہ ان کو جا کے سننا ہے اور ان کو صحیح طرح سے ریکارڈ کرنا ہے، تو پھر کافی دیر مائنڈ میں یہ سمجھو ایک آئیڈیا ابلتا رہا۔ پھر 2022 میں ان کو ڈھونڈنے گیا تھا مکران، اپنا ریکارڈنگ کا سامان وغیرہ لے کے ایک دوست کے ساتھ، پھر ہم دوسرے دن ان کو ملے تھے ڈھونڈنے کے بعد، وہ انہوں نے جو کہانی بتائی پہلے، تو بڑی نصیبوں والی ملاقات تھی۔ پھر میں ان کے پاس رہا 5 دن، ان کے گاؤں میں ان کے ساتھ ہی رہا، وہاں پہ ہم نے ریکارڈنگز کی، پھر وہ جو ریکارڈنگز جب ہم نے شائع کی تو بہت اچھا اس کا رسپانس تھا، پھر ہم نے البم ریلیز کی، پھر میں استاد کا مینیجر بن گیا، پھر ایونچولی ہم لوگ نے ٹور کرنا سٹارٹ کیا پچھلے سال سے۔ استاد نور بخش یورپ کے کئی ملکوں میں پرفارم کر چکے ہیں۔ برلن میں ڈوئچ لفٹن نامی میوزک فیسٹیول میں یہ ان کی پہلی اور ایک یادگار پرفارمنس تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ روایتی فنکاروں کو جتنی عزت بیرون ملک ملتی ہے شاید اتنی اپنے وطن میں نہیں ملتی۔ اتنا فنکار کا عزت آبرو یہ 12 ملکوں پہ ہے، ہمارا پاکستان کو اتنا فنکار کو قدر نہیں، بجانا والا میں تو بڑا اپنا اندازوں سے بجانا والا زیادہ تھا۔ استاد نور بخش کیسے بس یہ وقت ہے، مگر یہ بڑا پاکستان کو یہ اچھا ملک ہے پاکستان۔ میں نہیں بولوں کہ پاکستان خراب ہے، نہیں، میں سے نہیں کہہ، مگر فنکاروں کے لیے عالی فنکار ہو جاوے، پتہ ہوگا کوئی دیکھتے بھی نہیں فنکار کیا ہے، اگر وہ لے کے گیا تو ادھر ساز بجاتے ہو اس کو، پھر بعد میں اس کو پتہ چلا رہے گا کہ اللہ کی ایسا فنکار تھا بعد میں، مگر بغیر بجانے سے نہیں ہے۔ باقی یہ ملکوں کو میں دیکھتا ہوں، واہ 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 واہ، ادھر زبردست ملک فنکار کا عزت ہے، زبردست فنکار کا قدر کرتا ہے۔
استاد نور بخش اور دانیال احمد مل کر گزشتہ ایک سال کے دوران 70 سے زائد بین الاقوامی شوز کر چکے ہیں، جس کی بدولت نہ صرف بلوچستان کی روایتی موسیقی کو پذیرائی مل رہی ہے بلکہ مقامی فنکاروں کے لیے پاکستان سے باہر پرفارم کرنے کی راہ ہموار بھی ہو رہی ہے۔ عرفان آفتاب، DW اردو، برلن۔